خواتین و حضرات، اس دنیا میں بسنے والی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز میں بنائی ہے۔ اگر ہم پالتو جانوروں کی بات کریں، عام طور پر ہمارے دماغ میں کون سے جانور آتے ہیں؟ کتے یا پھر بلیاں، جو زیادہ تر اکثر گھروں میں پالے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ خرگوش، بندر، گھوڑے، سانپ، یہاں تک کہ چوہے بھی پال لیتے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں کے ذہن میں کبھی ایسے جانور کو پالتو بنانے کا خیال آیا جس کو آپ گھمانے کے لیے نکلیں تو لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگیں؟ آج کی ویڈیو کا موضوع بھی ایسے خونخوار جانوروں کے گرد گھومتا ہے۔ آج ہم آپ لوگوں کو ایسے خاندان کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جنہوں نے 2 شیروں کو پالتو جانور بنا کر پالنے کی غلطی کی، اور ان کا انجام بہت ہی زیادہ خوفناک نکلا۔ اگر آپ ایسے خونخوار جانور پالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس کو سننے کے بعد اپنے دماغ سے نکال باہر کریں گے۔ آئیے ناظرین، چلتے ہیں اس حیران کن واقعے کی جانب۔ دوستو، یہ سچا واقعہ لیب اور نینا کے خاندان کا ہے، جنہوں نے 2 شیروں کو پالتو جانور کی طرح پال رکھا تھا۔ اس کہانی کی شروعات کچھ ایسی ہوئی کہ لیب اور نینا کے دروازے پر ایک انجان آدمی نے بھیڑیے کا بچہ چھوڑ دیا تھا۔ جب ان دونوں نے اس بچے کو دیکھا تو انہوں نے اسے اپنے گھر رکھنے کا فیصلہ کیا، لیکن انہوں نے اس سے پہلے اپنے گھر میں کسی جانور کو نہیں پالا تھا، اس لیے نہیں جانتے تھے کس جانور کے بچے کو کس طرح پالا جاتا ہے۔ انہوں نے اس کا بھی کچھ ایسا حل نکالا۔ انہوں نے اپنے گھر کے قریب ایک چڑیا گھر میں ہر اتوار کو جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ جان سکیں کس طرح کے جانور کی دیکھ بھال کی جاتی ہے اور اسے کیسے پالا جاتا ہے۔ چڑیا گھر لگاتار جانے کی وجہ سے کافی حد تک جانوروں کو پالنا سیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے اس بھیڑیے کا نام ٹام رکھا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ دونوں ہر اتوار کو چڑیا گھر جاتے رہے، لیکن ان کے خاندان کی ایک چھوٹی بچی جس کا نام ایبا تھا، وہ ان کے ساتھ چڑیا گھر گئی۔ اتفاق سے اس دن چڑیا گھر کے شیرنی نے بچے کو جنم دیا تھا۔ ایبا کو شیرنی کا بچہ بہت زیادہ پسند آیا اور اس نے لیب اور نینا سے ضد کرنا شروع کر دی۔ یہ اس شیرنی کے بچے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہے۔ لیب اور نینا نے ایبا کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی ضد کے آگے کسی کی ایک نہ چل سکی۔ اس کی ضد کے آگے لیب اور نینا نے اس چڑیا گھر کے مالک کو راضی کر لیا اور اس شیرنی کے بچے کو ان کے حوالے کر دیا۔ اس شیرنی کے بچے کو اپنے گھر لے آئے۔ اس بچے کو بہت پیار سے پالنے لگے۔ شروع میں دودھ پیتا تھا اور جیسے جیسے بڑھتا رہا اس کی خوراک میں اضافہ ہوتا رہا۔ اب اس کو گوشت کا روز ایک ٹکڑا ملتا رہا۔ چند مہینے بعد مکمل شیر ہو گیا، لیکن یہ لوگ اس سے خوف زدہ نہ ہوئے تھے۔ وہ شیر لیب اور نینا کے بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا اور سو جاتا۔ جب کوئی گھر میں آتا وہ شیر انہیں زبان سے چاٹتا۔ لیب اور نینا کے پڑوسی اس شیر کی وجہ سے زیادہ نہ نکلتے اور اسی وجہ سے لیب اور نینا کے پریشانیوں میں اضافہ ہونے لگا۔ انہوں نے واپس چڑیا گھر بھیجنے کا فیصلہ کیا، مگر یہ لوگ ایسا نہ کر سکے کیونکہ وہ شیر اس گھر کا فرد بن چکا تھا۔ سب اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ شیر رات میں اٹھ کر دہاڑے مارتا، پڑوسیوں کی نیند ٹوٹ جاتی۔ لیب اور نینا اسے باہر گھمانے بھی لے جاتے تھے۔ ایک دن لڑکا لڑکی پارک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس شیر کی نظر ان پر پڑی کیونکہ وہ ایک پالتو جانور تھا، سبھی سے پیار سے پیش آتا تھا اور انسانوں کے ساتھ گھل مل کر رہتا تھا۔ وہ انہیں دیکھ کر ان کے پاس چلا گیا اور انہیں اپنے پنجوں سے پیار کرنے لگا، لیکن انہیں لگا یہ شیر انہیں کھا جائے گا۔ یہ دونوں زور زور سے چلانے لگے۔ کچھ دوری پر ایک پولیس والا موجود تھا۔ جب اس پولیس والے نے یہ منظر دیکھا تو اس شیر کو گولی مار دی۔ وہ شیر وہیں پر مر کر رہ گیا، لیکن لیب اور نینا کا دل نہیں مانا۔ انہوں نے دوبارہ شیر کا بچہ لے کر پالنا شروع کر دیا، لیکن اس شیر میں اس شیر کی کوئی خاصیت نہ تھی۔ یہ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر نہ رہتا تھا اور نہ ہی لیب اور نینا کے ساتھ ان کے تعلقات بن پا رہے تھے۔ ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی تھی جو لیب اور نینا سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن لیب کی موت ہو گئی۔ ساری ذمہ داری نینا کے اوپر آ گئی۔ نینا نے شیر کو چڑیا گھر لے جانے کا فیصلہ کیا، لیکن نینا ایسا نہ کر سکی۔ کچھ دن بعد ایسا واقعہ پیش آیا۔ ایک رات نینا آفس سے گھر واپس آئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر میں جلنے کی بو آ رہی ہے۔ کچھ بچوں نے پٹاخے جلا کر نینا کے گھر میں پھینک دیے تھے۔ ان سے نکلنے والا دھواں پورے گھر میں پھیل چکا تھا۔ دھوئیں نے شیر کو کافی غصہ دلا دیا۔ نینا نے اس بات پر دھیان نہ دیا۔ شیر بہت زیادہ غصے میں تھا۔ وہ اسے کھانا دینے کے لیے اس کے پاس چلی گئی۔ جیسے ہی اس کے پاس گئی، شیر نے اس کی گردن پر حملہ کر دیا اور نینا نے اپنا وہیں پر دم توڑ دیا۔ اس کے بعد نینا کا 10 سال کا بچہ اسے بچانے چلا، اس پر بھی حملہ کر دیا اور اسے بھی جان سے مار دیا۔ ناظرین گرامی، حقیقت پر مبنی اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ایسے جانوروں کو اپنے گھر میں نہیں پالنا چاہیے جسے سنبھالنا اور قابو کرنا ہماری قوت سے باہر ہو۔
ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ایسی دلچسپ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔